بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، آپ کرو گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا عمل، آج کل لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، روزی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے۔ ایک ایسا عمل ہے زبردست، پیارے نبی کے بتایا ہوا، پیارے نبی کا بتایا ہوا، کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، پیارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، بڑا زبردست۔ ایک صحابی کو بتایا تھا، وہ صحابی نے وہ عمل کیا، اللہ نے ان کو کچھ وقت میں مالا مال کر دیا۔ جس بزرگ نے مجھے مدینہ منورہ میں بتایا، مجھے کہا بیٹا میں نے جس کو بھی بتایا نا اور جس نے یقین سے پڑھا آج سب کروڑ پتی ہے۔ اللہ کی شان، میں نے بھی جتنے لوگوں کو بتایا ان کے فون آتے، مولانا جب سے پڑھنا شروع کیا رزق کے دروازے ہی کھل گئے، عجیب و غریب اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا طبقہ پڑھ رہا ہے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ تجربہ مت کرنا، نبی علیہ السلام کی باتوں پر تجربہ نہیں کیا جاتا، عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز ہی دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ کرتے ہو نیت؟ روزانہ پڑھو گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہم بھی 40 دن جے پور میں لگا کر آئے، ابھی 1.5 مہینے پہلے 40 دن لگا کر آئے، الحمدللہ بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر۔ 40 راتیں تقریباً اللہ کے گھر میں گزری، اس سے بڑی اور نعمت کیا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے ایک محنت کی، ایک ماحول بنا۔ ہم لوگ جے پور میں ایک جگہ گئے، وہاں 2% نمازی تھے، 2% نمازی تھے۔ ساتھی لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ کے سامنے تڑپے، اللہ کے سامنے روئے۔ جب ہم 15 دن کے بعد ریٹرن آ رہے تھے 98% نمازی تھے، 2 عورتیں پردہ کرتی تھی۔ ہم ریٹرن آئے 1500 عورتوں نے پردہ کر لیا تھا الحمدللہ۔ ابھی میں گیا، مجھے بتایا مولانا 3 4 5 شادیاں ہوئی، ڈی جے کوئی نہیں، ڈی جے کا فل فارم ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے کوئی نہیں، اور ایک دم سنت کے مطابق شادی ہوئی ہے، مسجدیں فول ہے، نوجوان مسجد کی طرف آئے، کئی لوگ رو رہے ہیں مولانا 40 سال کے بعد پہلی دفعہ عشاء پڑھی ہے، زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے ہیں، کون جائے گا ان کے پاس، کون انہیں سمجھائے گا؟ ہمارے یہاں آتے اللہ والے، خانقاہ یہاں پر موجود ہے، علماء یہاں موجود ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہاں موجود ہے۔ پوچھو ان گاؤں والوں سے جن کے پاس علماء نہیں، جہاں اللہ والے نہیں، جہاں اللہ والوں کی آمد نہیں، جہالت کی انتہا ہے، آج بھی ان کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس کون جائے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ کون منت سماجت کرے گا؟ صرف اللہ کے لیے ان سے دین کی بات کون کرے گا؟ اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کر کون ان کے پاس جائے گا؟ میرے عزیزو یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی محنت ہے۔ جو محنت کرے گا نا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ دنیا والے کی طرف نظر نہ رکھیں، اپنے اللہ کی طرف نظر رکھیں، اس بات کو طے کریں انشاءاللہ ہم لوگ بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع نیت کریں انشاءاللہ، بہت جلدی وقت نکال کر کے ہم بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلدی جاؤں گا، جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے برباد ہو گیا، نہ نہ نہ، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے بندہ آباد ہو جاتا ہے، اس کا وقت صحیح لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ زندگیاں چینج ہوتی ہے۔ ایسا نہیں چلے میں جا کے آیا تو بایزید بستامی بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، وہ دھیرے 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 اس کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ یہ کوئی فیکٹری نہیں کہ یہاں سے ڈالو شرابی تو وہاں سے نکلے گا جنید بغدادی۔ بھائی آہستہ 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 انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह जी आपका एहसान है, आपका करम है, आपका फजल है। आपने मगरिब की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, ये दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई, वरना पता नहीं हमारा वक्त कहाँ गुजर जाता, किस गफलत में गुजर जाता। अल्लाह जी आपने अच्छी अच्छी बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। ज़रूर अल्लाह ये बातें सुन करके हमारे दिल पे अफसोस हुआ है, ये एहसास तो हुआ है कि ज़िंदगी गफलत में गुजारी है, गुनाहों में गुजारी है, जवानी को ज़ाय किया है, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, वरना आज तक अल्लाह के वली बन जाते हैं, अल्लाह मिल जाता, राज़ो नियाज की मुनाजात की लज्जत मिल जाती, तहज्जुद की तौफीक हो जाती। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह, कोई छोटे मोटे गुनहगार नहीं है, हम बहुत बड़े पापी हैं। हिसाब किताब के दिन तो क्या आपको हिसाब किताब देंगे अल्लाह, जब ये ऐलान होगा मेरा और हमारे साथियों के नाम का फला इब्ने फला आ जाए हिसाब किताब के लिए, आज अल्लाह हिसाब किताब ले रहे हैं। अल्लाह हम इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, आपको कैसे हिसाब दे सकेंगे अल्लाह। हम आपको अभी कह देते हैं हमारे पास नेकियां कोई नहीं, गुनाह ही गुनाह है अल्लाह। आपके फजल के सिवा हमारे पास चारा कोई नहीं, प्यारे नबी के सदक़े तुफ़ैल के सिवा हमारे पास चारा कोई नहीं। हमने सुना है आप बड़े रहमान है, रहीम है, करीम है, हन्नान है, मलिक है, कुद्दूस है। 100 कत्ल करने वालों को आप ही माफ़ कर चुके हैं, जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का कलेजा चबाया था। हज़रत हिंदा को आपने माफ़ी नहीं किया बल्कि सहाबिया भी बना दिया, जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बर्छा मारा था, वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ माफ़ी नहीं किया बल्कि सहाबी बना दिया। जब आप माफ़ करने पर आए, कुछ नेमतें देने पर आए, ए अल्लाह आप हमें माफ़ भी कर दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल भी दीजिए। अल्लाह आज की मजलिस में हम नियत करते हैं, आप देख रहे हैं, हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे, गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको राज़ी करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, ए अल्लाह अपनी बीवी की कदर करेंगे, घर जाकर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, अपनी अहलिया को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, बच्चों की आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे, उन्हें इस्लामी लिबास पहनाएंगे, अंग्रेज़ी कल्चर पर उनके बाल नहीं कटवाएंगे, अपने बच्चों को नेक दीनदार बनाएंगे, अपनी बच्चियों की ईमान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह हमारी कितनी बच्चियाँ इस दुनिया से, ए अल्लाह कितनी बच्चियाँ गैरों के साथ जा रही हैं, कितनी मुसलमानों की बच्चियाँ, अल्लाह हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें गैरों के साथ जा कर के अपने ईमान का सौदा कर रही है और हमारे सरों पर जू तक नहीं रेंगती, अभी भी कॉलेज पढ़ा रहे हैं, अभी भी 6वीं 7वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, अपनी आखिरत को, अपनी बच्ची की आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो बेहतर था कि बच्ची को जाहिल रख दे दिया जाता। ए अल्लाह आप क्या करें बच्चियों का, आप भी मदद फरमा दीजिए। 8 महीने के पहले के सर्वे के मुताबिक 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। अभी जहां बयान के लिए जाता हूं वहां वाले आके यही बात करते। अभी ऊन में एक जगह गया हमारे घर के करीब, मुझे कहा मौलाना यहाँ की तकरीबन 46 बच्चियों ने एप्लीकेशन दी है कि वो नऊजुबिल्लाह इस्लाम छोड़ना चाहती। अभी बिलगी से आया, बताया कितनी लड़कियां चली गई आजकल। रब अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह, अभी भी हम मीठी नींद सोए हुए हैं, अभी भी हम गुनाहों में लगे हुए हैं, आपको नाराज़ करने में लगे हुए हैं, अभी भी बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, घरों में टीवियाँ चला दी है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे घरों से टीवियाँ निकाल दे, हमारे मोबाइल से टीवियाँ निकाल दे, हमारे दिलों को पाक साफ कर दे। ए अल्लाह अब हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें अपनी तरफ खींच लीजिए। जो बच्चियाँ चली गई अल्लाह उनको वापस ले आइए, उनको ईमान दे दीजिए। अब हमारी बच्चियों का और हमारा ईमान बच जाए। अल्लाह
سے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ گئے گزرے دور میں آپ نے بڑی عالیشان مبارک محنت دی ہے، ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی، چھوٹا بن کے چلنے کی، مسجدوں میں سونے کی، اپنا جان اپنا مال اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کر کے در بدر جانے کی، لوگوں کے پاس صرف آپ کی رضا کے لیے جانے کی، آپ کے دین کی باتیں کرنے کی، گشتوں میں ملاقاتوں میں جانے کی۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، گھر جائیں اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں، اپنی اہلیہ کو وقت دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وہ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، ہمیں چاہیے ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول قائم فرما دیجیے۔ اللہ آخری گزارش ہے رب، ایک محبت کی نظر آپ کی اس مجمع پر ہو جائے، ایک محبت کی نظر آپ کی اس مجمع پر ہو جائے۔ یہ اپنا وقت فارغ کر کے آئے، سب کو اپنا بنا لے اللہ، سب کو برکتوں والی حلال روزی دے دے، بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مقبول حاضری دے دے، مرنے سے پہلے ہم تمام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔